اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم یہ 8ویں کلاس کا جو لیسن ہم پڑھ رہے تھے ٹیپو میسور، شیر میسور ٹیپو سلطان، اس کا دوسرا کلاس ہم لے رہے ہیں. ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا. چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 20 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ٹیپو اس وقت تخت نشین ہوا. اور جو ہی یہ حیدر علی کے ساتھ ٹیپو نے پہلے ہی جنگوں میں کافی شرکت کی تھی اور وہ کافی مہارت بھی حاصل کی تھی. ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا. ٹیپو یہ پنس مالس حیدر علی سیان جنگن میں شریک گومت. جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے. جو ہی ٹیپو تخت نشین ہوا تو چاروں طرف جو تھے جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے. سو طرف وہ جنگی حالات زبردست. انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے. انگریز بار بار ریاست پر حملہ کرن کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، تکیاز تم یژھان اتھ ریاست پہ قبضہ کرن. لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا. لیکن بہرحال مسلسل جنگوں پت یہ انگریز تنگ آئے 1764 عیسویس مز ٹیپو سلطان کر انگریز مجبور کہ تھی کر سا مے سی شرائط، تمن شرطن پہ کر صلح تو گئی مجبور تم. اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے، مگر تم پتہ انگریز بار بار لڑائی کران. تو انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا. انگریزوں نے پتہ لوگ کہ اس ہیکو ٹیپو سلطان ات ہارنت کی، تمو کر تمو تم سن سردار تم کر بن غدار. تمن دمو دمو جائیداد بی دمو جاگیر تو زمین لالچ دھاک تو کر غداری پہ آماد. آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی. 1799 عیسوی مز گئی لاسٹ جنگ. فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی. تو امو فوجیوں کر بہرحال کرمو غداری تو امو کور مدد انگریزن اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے. اس سرنگا پٹنم اس قلعہ یت پہ دباب یعنی کہ اور اچن مشکل، امیک دروازہ لے امو یل امو غدارو. لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا. پتہ ٹیپوس لاسٹ پہ باسیو کہ وہ میں لاسٹ پہ مرن یا شہید گھن تو نت میں یہ ہتھیار تراؤن. مگر ٹیپو ہتھیار کے اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. تو سہ کو دشمن سے لڑا شہید. بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. تو بہادری ہند تو بزدلی ہند یم کارنام اگر وچھنے تو ان من یہ جملہ تم سن یہ سنٹینس تم سن کافی مشہور. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. دپان ایک یم کن کہ گزارو 7 وری مگر گیدڑ سند پہ غلامی ہند پہ. تو ام کھت بہتر شیر سن زندگی واریاہ بہتر. یعنی شیر اس دہ گزار سہ بادشاہ سند پہ گزارا. ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں کے ساتھ جنگ میں گزرا. ٹیپو سن زیادہ وقت گزرا کت من انگریزن سے جنگ سے من. وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، سہ پان جنگ پسند کران کی. لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو. لیکن ایک طرف سہ جنگ یسان کہین، لیکن دویمہ طرف یہ یسان کہین کہ انگریز کران تم سندس ملکس پہ قبضہ. اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی. حکومت کرنے خاطر دزک تمس واریاہ کم مہلت. پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کی. مگر ام پتہ کرم واریاہ اصلاحات، اتان واریاہ پرہیزگاری، یعنی واریاہ رکو ام باقیو برکامو نش. ہم اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا. پنن ہم وطن ہن زندگی بہتر بنانے خاطر کر تم واریاہ کوشش. اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی. اعلیٰ تعلیم خاطر یعنی ڈگری حاصل کرنے خاطر بنا تم اک یونیورسٹی. بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا. واریاہ برائی سماجی برائی تم کرتے ختم. لڑکیوں کو خرید فروخت اور انسانی قربانیوں کے رسم کو روکا. یعنی کہ انسان ہز خرید فروخت گھان، لڑکین ہز خرید فروخت گھان یہ کرن ختم اور انسانی قربانی کے رسم کو روکا. انسانی قربان کرنے اخ رسم اس ہندوستان مز سہ رکو اور ریاست میں امن و امان قائم کیا. تو امس کور ریاست مز امن و امان قائم.